السلام علیکم۔ حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا، تم سے چھین کر نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا ہے۔ بہت لعنتی چیز ہے حسد۔ حاسد نہ بنو، کسی کو چڑھاؤ نہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں انہیں اور چڑھاتا ہوں۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں، اس لیے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کا شکر ادا کرو اور کسی کو چڑھاؤ نہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کوئی آپ کی ذاتی چیز تو ہے نہیں، اس کی عطا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، سب کچھ اس دو جہاں کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، آپ جس قابل بھی ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے پیارے رب کی عطا ہے، اس کی کریمی ہے۔ نامعلوم کس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کون سا عمل آپ کا ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، کیونکہ آپ سوچیں کہ محنت تو مزدور بھی صبح سے شام تک کرتا ہے، ریڑھی لگانے والا بھی صبح سے شام تک کرتا ہے، لیکن اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ پاک زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم، یہ اللہ کی ہی حکمت ہے اور وہی جان سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی کو اچھا کھاتا پہنتا دیکھیں تو حسد نہیں کریں اس پر، بلکہ یوں کہیں کہ اے اللہ، آپ نے اس کو دیا ہے، اسے اور دیں اور مجھے بھی دیں۔ کوئی یہ سوچے کہ میں نمایاں نظر آؤں، میرا بھی نام ہو، تو یہ دونوں بے حد خطرناک چیزیں ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب نے حسد کے بارے میں وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ آپ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کو کسی سے حسد محسوس ہوگا، یعنی اگر آپ کسی کو اچھا کھاتا پہنتا نہیں دیکھ سکیں گے، کسی کی ترقی ملنے سے آپ جلتے ہوں گے، آپ چاہیں گے اس کو اس کی ترقی نہ ملے، یہ امیر نہ رہے، یہ غریب ہو جائے، اس کا کچھ برا ہو جائے، کسی کا بھی کچھ برا سوچیں گے کہ جیسے اس کے گھر چوری ہو جائے، اس کا مال اسباب سب ختم ہو جائے، یہ صرف آپ سوچ رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ یہ سب سوچ رہے ہیں اور آپ دنوں رات نیکیاں کرتے رہتے ہیں، تو آپ کی وہ نیکیاں آپ کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ جس حسد کی آگ میں آپ جل رہے ہوں گے نا، وہ آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہے گا، اور وہ بھی ایسے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ یعنی کہ سوکھی ہوئی لکڑی میں آگ کتنی جلدی لگ جاتی ہے اور اس کو جلا کے بالکل ختم کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی آپ کی اور میری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے حسد سے بچنے کی بہت کوشش کیا کیجیے۔ جب بھی کبھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، نعمتوں میں، پیسے میں، روپیے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے زیادہ نوازا ہے، رتبے میں، شہرت میں، دولت میں، تو آپ نے حسد نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو اور مزید اضافہ کر اس کی اس نعمت میں، اور اللہ مجھے بھی دے، کیونکہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، وہ بھی تیرا بندہ ہے تو میں بھی تیری ہی بندی ہوں۔ اللہ تو نے اس کو دیا ہے، اللہ پاک تو مجھے بھی دے۔ یہ نہیں کہ اللہ میں اس سے چھین لوں یا میں سے چھین کے لے لوں، یا اس کا برا ہو جائے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، یہ سب سوچ غلط ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ارے دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھ لو، میں بھی دیکھ سکتی ہوں اور آپ سب بھی محسوس کر سکتے ہو کہ کوئی کسی کو اچھا کھاتا پہنتا پیتا نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے آپس کے اپنے رشتہ دار ہی ایک دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں، منہ پر اتنے میٹھے میٹھے بن کر ملتے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ اتنی نظر لگاتے ہیں، اتنی ٹوک لگاتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں، ان کو اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حسد سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔